بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شجرۂ نسب کچھ اس طرح ہے: موسیٰ بن عمران بن قاہث بن آزر بن لاوی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر اپنے کلام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، اور ان کا قصہ کئی جگہوں پر کبھی مختصر اور کبھی طویل بیان ہوا ہے، جیسا کہ سورہ مریم آیت نمبر 51 سے 53 میں ہے: اور کتاب میں موسیٰ کا بھی ذکر کرو، وہ ہمارے برگزیدہ بندے اور مرسل تھے، اور ہم نے ان کو طور کی داہنی جانب پکارا اور باتیں کرنے کے لیے نزدیک بلایا، اور اپنی مہربانی سے ان کو ان کا بھائی ہارون پیغمبر عطا کیا۔ سورہ قصص آیت نمبر 1 اور 2 میں فرمایا گیا ہے: یہ کتاب کی روشن آیتیں ہیں، ہم تمہیں موسیٰ اور فرعون کے کچھ حالات مومن لوگوں کو سنانے کے لیے صحیح سناتے ہیں کہ فرعون نے ملک میں سر اٹھا رکھا تھا اور وہاں کے رہنے والوں کو گروہ در گروہ بنا رکھا تھا۔ ان میں سے ایک گروہ کو یہاں تک کمزور کر دیا تھا کہ وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ بے شک وہ فسادیوں میں سے تھا، اور ہم چاہتے تھے کہ جو لوگ ملک میں کمزور کر دیے گئے ہیں ہم ان پر احسان کریں اور ان کو پیشوا بنائیں، اور انہیں ملک کا وارث بنائیں، اور ملک میں ان کو قدرت اور طاقت عطا کریں، اور فرعون اور حامان کے لشکر کو وہ چیز دکھا دیں جس سے وہ ڈرتے تھے۔ اس جگہ اللہ تعالیٰ فرعون کے قصے کو پہلے خلاصتاً اور پھر تفصیلی طور پر فرماتے ہیں کہ فرعون نے اس سرزمین میں سرکشی کی اور یہاں کے رہنے والوں کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا، یہاں تک کہ وہ زیادتی پر اتر آیا۔ اس نے دنیا کی زندگی کو اہمیت دی اور سب سے اونچے رب کی اطاعت سے منہ موڑ لیا۔ اس نے اپنی رعایا کو مختلف گروہوں میں بانٹ رکھا تھا اور بنی اسرائیل کو کمزور کر دیا تھا، جو اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور وہ لوگ اس دور کے باسیوں میں سب سے اچھے تھے۔ مگر یہ ظالم اور جابر فرعون بادشاہ نے ان پر اپنا تسلط جما لیا تھا، اور وہ ان سے اپنی پوجا کرواتا اور دیگر گھٹیا کام کرواتا تھا۔ اس پر زیادتی یہ کہ وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کروا دیتا تھا۔ وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ کے ساتھ اس وقت کے مصر کے بادشاہ نے زیادتی کا ارادہ کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے حضرت سارہ کو اس بادشاہ سے محفوظ رکھا تھا۔ یہ سارا واقعہ ہمارے اسی چینل پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیریز میں موجود ہے، یاد دہانی کے لیے آپ اسے سن سکتے ہیں۔ بنی اسرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ بات نقل کرتے تھے کہ ان کی اولاد میں سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو بادشاہ مصر کی تباہی کا باعث بنے گا۔ یہ خوشخبری بنی اسرائیل کے ہاں عام تھی، اور وہ اکثر اس بارے میں آپس میں باتیں کرتے تھے۔ بادشاہ مصر یعنی فرعون کے پاس اس کے وزراء اور درباری قصہ گوئی کیا کرتے تھے۔ جب یہ بات فرعون تک پہنچی تو اس نے اس ڈر کی وجہ سے کہ کہیں وہ لڑکا پیدا نہ ہو جائے، بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ جب اللہ کی تدبیر ہو تو کوئی بچاؤ اور کوئی احتیاط فائدہ نہیں دیتا۔ حضرت ابن مسعود اور دیگر صحابہ سے مروی ہے کہ فرعون نے خواب دیکھا کہ ایک آگ بیت المقدس کی طرف سے آئی ہے، اور اس نے مصریوں کے گھروں اور فرعون کی قوم کو جلا کر راکھ کر دیا ہے، جبکہ اس آگ سے بنی اسرائیل کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ فرعون اس خواب سے ڈر گیا اور تمام کاہنوں، جادوگروں اور ہر طرح کے ماہرین کو بلایا کہ وہ اس خواب کی تعبیر کریں۔ انہوں نے بتایا کہ یہ ایک لڑکا ہے جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا اور اہل مصر کی تباہی اور بربادی کا باعث بنے گا۔ بس اسی وقت سے فرعون نے بنی اسرائیل کے بچے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے دائیوں اور تمام نگران عملے کو حکم دیا کہ وہ حاملہ عورتوں کی تلاش کریں، اور ان کے ہاں اگر لڑکا ہو تو قصاب اسے فوراً ذبح کر دیں۔ فرعون نے بچوں کو قتل کرنے کا حکم
موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے ڈر سے دیا تھا۔ ایک طرف جہاں فرعون نے سارے انتظامات کر رہا تھا تو دوسری طرف تقدیر کہہ رہی تھی کہ اے جابر بادشاہ، جو لشکروں کی کثرت، اپنی طاقت اور وسیع سلطنت کے بلبوتے پر کھڑا ہے، یہ اس رب العالمین کا فیصلہ ہے جو کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا۔ وہ بچہ پیدا ہو کر رہے گا جس سے بچاؤ اختیار کیا جا رہا ہے، اور اس کی پرورش تیرے ہی گھر میں اور تیرے ہی بستر پر ہوگی۔ تو ہی اس کی پرورش کرے گا اور تو خود اس پر فدا ہوگا، اور پھر تیری بربادی بھی اسی کے ہاتھوں ہوگی، کیونکہ تو اس کی وحی کو جھٹلائے گا اور اس کے لائے ہوئے حق کی مخالفت کرے گا۔ یہ سارے واقعات اس لیے رونما ہوں گے کہ تجھے اور تمام مخلوق کو علم ہو جائے کہ آسمان اور زمین کا رب جو چاہے کر سکتا ہے، وہی طاقت اور قوت والا ہے۔ جیسا کہ سورہ اعراف آیت نمبر 138 میں ہے، اور ہم نے ان لوگوں کو جو بوڑھے شمار کیے جاتے تھے سرزمین مشرق اور مغرب کا وارث بنایا، وہ سرزمین جس میں ہم نے برکت دے رکھی ہے، اور تیرے رب کا اچھا وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں پورا ہو گیا ان کے صبر کی وجہ سے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 57 سے 59 میں ہے، تو ہم نے ان کو باغوں اور چشموں سے نکال دیا، اور خزانوں اور نفیس مکانات سے ان کے ساتھ ہم نے اس طرح سے کیا، اور ان چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو کر دیا۔ قصص الانبیاء مکمل سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔